السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انوار کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ پارے 30، اور پچھلے درس میں سورہ غاشیہ ہم نے مکمل ریکارڈ کر دی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ فجر سے آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، سورۃ الفجر مکیۃ او مدنیۃ 30 آیۃ۔ سورہ فجر مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، اس میں کل 30 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب یہ فجر سے مراد بتا رہے ہیں فجر کل یوم، ہر دن کے فجر جو ہوا کرتی ہے اس، یعنی ہر دن کی فجر کے نماز کی قسم۔ تو اب یہ فجر سے مراد یا تو فجر کی نماز ہے، یا پھر بعض مفسرین جو بتائے ہیں کہ صبح کے اولین ساعت، صبح کی روشنی جو ہے اس کو یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال ہر دن کے فجر کی نماز، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خاص دن مراد ہے، خاص فجر کی نماز مراد ہے، تو لیکن یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہر دن کل یومین، یعنی کہ ہر دن کے فجر کی نماز کی قسم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 راتوں سے مراد آگے بتا رہے ہیں عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ جو ہے اس کی 10 راتوں کی قسم۔ تو اب یہاں پر تو صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، تو اب 10 راتوں سے کیا صرف خالی راتیں مراد ہے؟ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ راتوں کے ساتھ ساتھ دن بھی مراد ہے۔ تو دن اور راتیں، تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ فجر کے ہر دن کے فجر کی نماز کی قسم، اور دوسرے یہ ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں مع ان کے دن ایام، تو ان کی قسم۔ والشفع والوتر، اور پھر شفع سے مراد یہاں پر دیکھیں طاق اور جفت عدد جو ہوا کرتے ہیں وہ یہاں پر مراد ہے۔ شفع سے مراد ہر ایسی چیز جس کا جوڑ ہو، الزوج، جوڑ جو ہو اس کو شفع سے یہاں پر تعبیر کر رہے ہیں۔ والوتر سے مراد ایسی چیز جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، تو وتر وطر 2 طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ والشفع ای الزوجی، زوج سے مراد یہاں پر شوہر نہیں بلکہ مراد یہاں پر اس سے کیا ہے، جوڑ مراد ہے۔ والوتر، اور ہاں اب آگے بتا رہے ہیں بفتح الواو و کسرہا، واو کے زبر اور کسرے سے وتر وطر 2 طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ لغاتان، دونوں لغاتیں دونوں طرح اس کو پڑھے گئے ہیں۔ معنی کیا ہے اس کے وتر کے وطر کے؟ الفرد، یعنی فرد سے مراد ایک ایسی چیز کی جس کا جوڑ نہ ہو، اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال آگے اور ایک دیکھ لیں، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے، گزرتی رہے، تو ای مقبلا و مدبرا، آتی جاتی رہے، یہ معنی ہے۔ تو بہرحال یہ آغاز سورہ کے شروع سے لے کر یہاں تک الحمدللہ تقریباً 5 چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ ایک تو فجر کی، پھر 10 راتوں کی، پھر اس کے بعد جوڑ کی، اور پھر ایک کی، پھر اس کے بعد رات کی، تنہا جو ہے اس کی رات کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ تو بہرحال اب ایک چیز یہاں پر دیکھیں کہ پیچھے جو گزر رہا ہے کہ دیگر مفسرین جو بتاتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سن لیں کہ 10 راتوں سے مراد ایسا نہیں کہ عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں، بلکہ محرم کی 10 راتیں ابتدائی جو ہے وہ مراد لی۔ بعض لوگ رمضان کا جو اعتکاف کا جو اخیر عشرہ ہوا کرتا ہے، مخصوص جو سنت اعتکاف جسے کہا جاتا ہے، بعض لوگ وہ مراد لی ہیں۔ تو بہرحال صاحب جلالین یہاں پر ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لے رہے ہیں۔ شفع سے مراد دیکھیں دیگر مفسرین کیا لیے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بتایا کہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ بنایا ہے، دن ہے، رات ہے، موت، حیات،
مذکر مؤنث ہے، تو ایسے ہی آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ کے ساتھ بنایا ہے۔ تو مخلوق شفع سے مراد مخلوق ہوگی، اور پھر وتر سے مراد خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ تو بعض مفسرین یہاں پر یہ بتائیں، تو 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ اب چونکہ اس سے پہلے درسوں میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی دور میں 2 چیزیں کفار مکہ کے سامنے بطور ایمان لانے کے لیے پیش کی گئی تھی۔ سب سے اہمیت والی 2 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز اللہ کی یکتائی، توحید، وحدانیت۔ دوسری چیز بعث بعد الموت یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ یہ 2 چیزیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ کفار مکہ کو ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، لیکن وہ لوگ تو ماننے پر تیار نہیں تھے، ہر چیز کا انکار کرتے تھے۔ تو اب اس کے انکار کو جواب دیتے ہوئے، ان کافروں کا جو انکار تھا کہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے، تو ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 5 چیزوں کی قسم کھائی، اور 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ فجر ہے، صبح کا طلوع ہونا، آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ رات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر جوڑ ہے، ایکتائی ہے، اور پھر رات ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی عام چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں کا تم انکار کر رہے ہو وہ چیزیں ہر حال میں ہو کر رہیں گی، جیسے یہ چیزیں دن رات شفع اور وتر، یہ جو ہے جیسے ان کا واقع ہونا، ان کا ظاہر ہونا بالکل عیاں بیاں ہے، بالکل واضح ہے، ویسے ہی قیامت کا قائم ہونا بھی بالکل واضح ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، حل فی ذالک ای القسم، حی فی ذالک القسم، یہ جو پیچھے 5 چیزوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، اس قسم میں قسم لذی حجر، حجر ایک دیکھیں کہ یہاں پر بتا رہے ہیں عقل، تو عقل والے کے لیے کیا ان قسموں میں قسم نہیں ہے؟ یعنی مذکورہ قسمیں عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہیں، یہ مطلب نکلے گا۔ حل فی ذالک القسم، مذکورہ جو قسمیں یہاں پر کھائی گئی ہیں ان میں قسم لذی حجر، عقل والے کے لیے مذکورہ چیزوں کی قسمیں کھانا کافی نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا۔ تو اب حجر کے معنی عقل سے کر رہے ہیں، تو عقل کو بھی حجر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عقل کیا کرتی ہے؟ انسان کو برے کام کرنے سے روکا کرتی ہے، برائی کی طرف جانے سے انسان کو روک دیا کرتی ہے۔ اسی لیے کیا ہے، حجر کے اصل معنی روکنا، رکاوٹ کے آیا کرتے ہیں، تو یہاں پر اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جا رہا ہے۔ چلیے اب قسم آیا، حرف قسم ہے، جواب قسم کیا ہے بتا رہے ہیں، وجواب القسم محذوف، جواب قسم جو ہے ان 5 کا جواب قسم محذوف ہے۔ اب وہ کیا ہے، خود ظاہر کر رہے ہیں صاحب جلالین، لا تعذبن یا کفار مکہ، اے کفار مکہ تم کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ یہ کفار مکہ کے اعتبار سے اگر یہ نکالیں تو جواب قسم یہ ہوگا، اگر عمومی طور پر نکالیں تو لتبعثن کا معنی ہوگا کہ ضرور تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ چلیے یہاں تک ہوئی۔ الم ترى، اب ان کو انجام کار سے آگاہ کرنے کے لیے، کفار مکہ کو ان کے انجام کو بتانے کے لیے کہ انجام کار تمہارا کیا ہونے والا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، انہی کے علاقے میں رہنے والے جو ان سے پہلے جو قوم تھی، جو امتیں تھیں، ان امتوں کا اس قوم کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نہیں جانتے کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیا کیا۔ ارم ذات العماد، ارم وہ بھی قوم عاد کا ہی نام ہے، ذات العماد۔ اب یہ عماد کے معنی دیکھیں، ایک تو عماد کہتے ہیں ستون کو، ایک ستون ہے کھمبا جو ہوا کرتا ہے وہ معنی ہے، تو اب ستون اگر لیں گے تو کیا ہے، انتہائی لمبا یہ معنی ہوں گے۔ اور عماد سے مضبوطی بھی مراد لیے ہیں بعض لوگ، مضبوطی، سختی، طاقت یہ بھی مراد لیے ہیں، تو اس کے اعتبار سے یہاں پر معنی ہوں گے، چونکہ ستون کے اندر بھی کیا ہے، ایک طرح سے مضبوطی ہوا کرتی ہے کہ وہ پورے چھت کو تھام لیتا ہے، اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے، تو وہ معنی بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں، لیے جا سکتے ہیں۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ ہاں، اب بات آئی تو بتاتا چلوں کہ یہ عاد اور ارم کا تذکرہ جو یہاں پر کیا گیا ہے وجہ کیا ہے، اور پھر کیا عاد اور ارم سے 2 الگ الگ قومیں مراد ہیں یا پھر کوئی اور قوم مراد ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ قوم عاد
میں کہ جو مفسرین صاحب جلالین بھی پارے 19 میں بتائے ہیں اور یہاں پر بھی مختصر طور پر بتا رہے ہیں کہ عاد دراصل عاد اولا اور عاد اخرى سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قوم عاد کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے، عاد اولا اور عاد اخرى سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کو بعض مفسرین نے کیا ہے قوم عاد متقدمین، قوم عاد متاخرین سے تعبیر کیے ہیں، ظاہر کیے ہیں۔ تو اصل کیا ہے مقصد؟ ان کی طرف پہلے قوم عاد سرکشی کیے، نافرمانی کیے، کفر اختیار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ان کی طرف نبی کو بھیجا، رسول کو روانہ کیا، تو وہ نافرمانی کیے، رسول کا انکار کیے، اللہ کے باتوں کا انکار کیے، نتیجے میں جو عذاب آیا بس عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد، عذاب ان پر نازل ہونے کے بعد جو لوگ ختم ہو گئے وہ کیا ہے متقدمین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عذاب میں جو لوگ ابتداً ایمان لائے تھے بعد میں پھر سرکش ہو گئے، جو باقی رہ گئے تھے، پہلے عذاب ان کو نہیں دیا گیا، جو بعد میں رہ گئے تھے، وہ عاد اخرى میں ان کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی قوم عاد کے متقدمین جن کو پہلے عذاب دے دیا گیا، قوم عاد کے جو متاخرین ہیں جو عذاب سے باقی رہ گئے بعد میں آئے، وہ متاخرین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب عاد ارم یہ دراصل کیا ہے؟ قوم عاد تو ایک قوم کا نام ہے۔ نسل میں جب ہم دیکھیں گے قوم عاد کی تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سام کی نسل سے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام، تو ان کی نسل میں مختلف لوگ آتے چلے جاتے ہیں۔ تو آنے کے بعد کیا ہے ارم بھی ایک نام آتا ہے، ارم ایک نام آتا ہے جو عاد جو اصل آدمی ہے جن کے نام سے قبیلہ رکھا گیا ہے، یہ قوم بنائی گئی ہے، قوم کا نام رکھا گیا ہے، تو ان کے اجداد میں، اس کے آباء و اجداد میں کیا ہے ارم نام کا ایک آدمی جو ہے، تو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے قوم عاد کو ہی قوم ارم کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کہو قوم ارم کہو ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دادا کی طرف منسوب کر کر ارم کہتے ہیں اور پھر اصل آدمی کی طرف منسوب کرتے ہوئے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ قوم عاد دراصل جو معاملہ ہے تو دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک متقدمین اور دوسرے متاخرین۔ متقدمین کو پہلے سے ہی کیا ہے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب دے دیا گیا تھا، جو باقی بچے کچے تھے عذاب سے رہ گئے تھے وہ کیا ہے متاخرین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں بتا رہے ہیں کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ ارم، اب ارم سے مراد بتا رہے ہیں ہیا عاد اولا، یہ کیا ہے مراد اس سے کیا ہے عاد اولا، یعنی قوم عاد کے جو پہلے جو متقدمین جو لوگ ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں۔ فَإِرَم، اب لفظ ارم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ ارم منصرف ہے یا پھر غیر منصرف ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ لفظ ارم لفظ عادن سے، کیف فعل ربک بعاد ارم، عاد ارم ہے، تو دو ترکیبیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی ترکیب عاد مبین، ارم عطف بیان، عاد مبین اس کے بعد ارم جو ہے عطف بیان، یہ ایک ہوئی۔ دوسری ترکیب عاد مبدل منہ اور ارم بدل، یہ دوسری ترکیب۔ یعنی بہرحال دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، چاہے آپ عاد ارم کو معطوف علیہ عطف بیان بناؤ یا پھر مبدل منہ بدل بناؤ، دونوں بھی مناسب ہے۔ تو بتا رہے ہیں فَإِرَمَ عطف بیان او بدل، یا تو ارم کیا ہے ارم لفظ ارم عطف بیان ہے یا پھر بدل ہے، ایک بات ہو گئی۔ ومنع الصرف، اور ساتھ ہی ساتھ لفظ ارم منع صرف بھی ہے، یعنی غیر منصرف بھی ہے۔ دو اسباب کیا ہے؟ ایک تو علمیت ہے اس کے اندر، اور دوسری کیا ہے قوم کا قبیلے کا نام ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تانیث پائی جاتی ہے۔ تو علمیت ہے اور تانیث ہے، دو سبب پائے جانے کی وجہ سے لفظ ارم کیا ہے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ اب لفظ ارم کی ایک صفت لا کر بتا رہے ہیں ذات العماد۔ عماد یہاں پر صاحب جلالین طول سے کر رہے ہیں، یعنی لمبائی والے جو ہے وہ اس قوم عاد جو کہ لمبائی والے تھے ان کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، یعنی لمبے قد والے، لمبائی مطلب لمبے قد والے، دراز قد والے جو تھے ان کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، یہ مطلب۔ تو اب قوم عاد کو کانا طول الطویل منہم، تو اب ان میں کہ کیوں کہا جاتا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ قوم عاد کی صفت یہاں پر ذات العماد کیوں لائی گئی ہے، کیونکہ بتا رہے ہیں ان میں کا جو سب سے لمبا آدمی تھا، کانا طول الطویل منہم، ان میں کا جو سب سے لمبا آدمی تھا اس کی لمبائی، اس کا قد کتنا تھا 400 ذراع، 400 گز،
یعنی سب سے لمبا آدمی قوم عاد میں کا کتنے گز والا تھا؟ 400 گز کا آدمی ہوا کرتا تھا. تو اس سے اندازہ ہے تو ان کے دراز خط اتنے لمبے لمبے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی صفت یہاں پر لائی گئی ہے ذات العماد کہہ کر. ایک بات ہو گئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسے دراز خط والے کہ ان کے مثل شہروں میں کبھی نہیں پیدا کیا گیا، ان کے مثل شہروں میں دوسری مخلوق کو کبھی نہیں بنایا گیا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں ان کی مثل کوئی مخلوق نہیں پیدا کی گئی. یعنی ایک تو یہ کہ کیونکہ پیچھے جو صفت گزری ہے وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ایک تو دراز خط کی صفت ہے، یہ ایک وہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوگا دراز خط میں ان کی طرح کوئی مخلوق نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ دراز خط والی، لمبے خط والی وہی مخلوق ہے. ایک یہ معنی. یا نہیں تو ممکن ہے یہ بھی بتا رہے صاحب جلال جیسے بتا رہے ہیں کہ آدمی جب اتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس کے اندر قدرتی طور پر کیا ہے، طاقت بھی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، فطری طور پر طاقت بھی ہوا کرتی ہے، عموماً ایسا دیکھنے میں آیا ہے. تو اس کے اعتبار سے فی بطشہم و قوتہم، تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کی طاقت اور قوت میں ایسی طاقت اور ایسی قوت ان کو عطا کی گئی تھی کہ ان کے مثل دوسرے لوگوں میں ایسی طاقت اور ایسی قوت دیکھنے میں نہیں آتی. تو اب قوم عاد کی ایک تو دو صفتیں ہوئی، ایک تو یہ دراز خط والی ہے اور دوسری طاقت اور قوت والی قوم ہے. یہ یہاں پر معنی مراد ہے. چلیے قوم عاد کا تذکرہ ہوا. آگے اور ایک قوم کا تذکرہ بتا رہے ہیں، وثمود الذین، قوم سمود. یہاں سے الذین جابوا الصخر، جابو اب بتا رہے ہیں کہ الصخر، یہ تو معلوم ہے کہ صخرۃ چٹان کو کہتے ہیں، واحد ہے اس کی جمع جو ہے صخر. جابوا الصخر، جنہوں نے کیا کیا؟ چٹان کو کاٹنا شروع کیا. چٹان کو کاٹنا مطلب چٹان کو تراشنا شروع کیا. قطعوا الصخر، چٹانوں کو کاٹنا شروع کیا. واتخذوها بیوتا بالواد، وادی قرا جو علاقے کا نام جو بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر قوم سمود آباد تھی، تو وہاں پر انہوں نے چٹانوں کو کاٹ کر کیا کیا؟ اپنے رہنے کے مکانات بنا لیے. تو اب یہ وادی قرا ہے کہاں پر؟ تو بتا رہے ہیں مدینے کے قریب میں، ملک شام کی طرف ایک وادی کا نام ہے، مدینے کے قریب میں ہے یہ حصہ اور ملک شام کے راستے میں یہ حصہ پڑتا ہے. تو اس کو یہاں پر وادی کا نام ہے، وادی قرا سے اس کو تعبیر کیا، اس کو بتایا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے. تو قوم سمود چونکہ ان کی مہارت اور علم میں اتنے زیادہ تھے اور اتنے ماہر تھے کام میں اور صنعت نگاری میں کہ پہاڑوں کو تراش کر وہ لوگ کیا ہے اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے. اور ایسے ویسے عام گھر نہیں کہ بالکل یوں ہی کھود کر اس میں رہے، ایسا نہیں، بلکہ ایسے عمدہ معیار کی تعمیر ان کی ہوا کرتی کہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو نگاہیں دنگ رہ جاتی ہیں. ایسی عمدہ تعمیری کام ان کے سپرد تھا اور ایسے اچھے کام وہ بناوٹی طور پر پہاڑوں کو تراش کر کیا کرتے تھے. تو قوم سمود کا معاملہ یہ تھا. دوسری وفرعون ذی الاوتاد، اور وتید اوتاد. تو وتید اوتاد یعنی میخ، جو بڑی کیل جو ہوا کرتی ہے وہ. اب یہ کیل ممکن ہے لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ممکن ہے لوہے کی بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. تو فرعون ذی الاوتاد، میخوں والے فرعون کے ساتھ. تو اب میخوں والا فرعون مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں صاحب جلال بتا رہے ہیں، کان یتید اربعۃ اوتاد یشد الیہا. وہ کیا کرتا؟ جب بھی کسی آدمی کو سزا دینا اس کا مقصد ہوتا، جب بھی کسی آدمی کو سزا دینا چاہتا تو کیا کرتا؟ پہلے اس کو زمین پر لٹا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں یشد الیہا یدی و رجلی من یعذبہ، تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ملا کر کیا کرتا؟ میخ ٹھوک دیا کرتا تھا، میخ مارا کرتا تھا. تو ممکن ہے اب یہ اس انداز میں دونوں ہاتھ رکھ کر پھیلا کر دونوں ہاتھوں میں مار دے اور دونوں پیر ایک جگہ رکھ کر اس میں دونوں پیر ٹھوک دے، یا پھر دونوں پیروں کو الگ الگ رکھ کر ٹھوک دے، اس طرح. تو بہرحال کیا کرتا؟ وہ جس کو بھی سزا دینا اس کا مقصد ہوتا تو اس طرح 4 میخیں وہ مارا کرتا تھا دونوں ہاتھوں میں دونوں پیروں میں. کان یتید اربعۃ اوتاد یشد الیہا یدی و رجلی من یعذبہ، جس کو عذاب دینا چاہتا تو اس کے ہاتھ اور پیروں کو کیا ہے وہ باندھ دیا کرتا تھا. اب یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے. بعض مفسرین جیسے کہ صاحب جلالین اپنی عبارت سے اس طرح اشارہ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ ہاتھ میں باضابطہ کیل ٹھوک دیتا تھا. کیل جو ہے وہ لکڑی کی یا پھر لوہے کی ہاتھ میں باضابطہ مارتا تھا، ہاتھ میں اور یا پھر پیر میں مارتا تھا.
تو یہ بہت زیادہ سختی ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہاتھ کے قریب میں کیل مارتا اور پھر رسی سے ہاتھ کو کیل سے باندھ دیا کرتا تھا۔ یہ کیا ہے، پہلے عذاب کے بنسبت اس میں تھوڑی سی تخفیف ہوا ہے اور اس میں تکلیف بھی تھوڑی بہت کم ہوا کرتی ہے۔ تو دونوں میں بھی بہرحال عذاب تو ہے، لیکن بعض مفسرین کہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں ہی کیل مار دیتا تھا۔ بعد نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیل دیوار کو یا پھر زمین کو مار کر یہ کیا ہے، ہاتھوں کو رسی سے اس کیل پر باندھ دیا کرتا تھا۔ یہ بھی بعض لوگ بتائے ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد، کہ جنہوں نے، اب دیکھیں پورا فرعون ہے، سمود ہے اور پھر قوم عاد ہے، ان سب کو جمع کر کر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے طغوا فی البلاد، شہروں میں سرکشی کیے، تجبروا، ظلم و زیادتی کیے، بربریت کیے، سختی سے پیش آئے، فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین میں شہروں میں کیا ہے، بہت زیادہ فسادات پھیلاتے رہے، قتل غارت گیری کر کر اور پھر لوگوں کے درمیان نامناسب کامیں کر کر انہوں نے کیا ہے، بہت زیادہ فساد زمین میں پھیلا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قوم عاد یہ مکے میں آباد، عرب میں جو علاقہ ہے وہاں پر قوم آباد تھی، قوم سمود بھی وہیں کی قریب آباد قوم تھی۔ تو دونوں کو، دو ایسے قوموں کا تذکرہ کیا گیا جس علاقے میں کفار مکہ رہتے ہیں، اسی علاقے میں وہ قوم بھی رہا کرتی تھی۔ قوم عاد، قوم سمود جہاں اب کفار مکہ ہے وہیں پر رہا کرتی تھی، اور ان کے ہلاکت کے واقعات اپنے آباء و اجداد سے کفار مکہ اکثر سنا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان کے ہی مقام پر جن کافروں کو عذاب اتارا گیا ان کا یہاں پر تذکرہ۔ پھر قوم فرعون کا تذکرہ جو لایا گیا ہے کہ اگرچہ فرعون جو مصر میں اس کی قوم آباد تھی، تو مصر اور عرب کے درمیان کافی فاصلہ ہے، لیکن بنی اسرائیل جو ہے خاص طور پر ان کے واقعات اہل عرب بہت زیادہ سنا کرتے تھے، ان اپنے آباء و اجداد سے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ سنتے رہتے تھے وہ لوگ۔ تو اس مناسبت سے فرعون کے انجام کے کار سے بھی وہ لوگ واقف تھے، تو قوم عاد سے بھی، اور پھر قوم سمود اور فرعون کے انجام کار سے بھی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کو، ان تین قوموں کے انجام کو بیان کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جیسے تم گمراہی کا شکار ہوئے ہو، سابقہ قوم جو اسی علاقے میں اسی زمین پہ آباد تھی، وہ قومیں بھی کیا ہے، ایسی گمراہی کا شکار تھیں، ان کا انجام ہلاکت ہوا۔ تم اختیار کیے ہو اسی راستے پر چل رہے ہو، تو تمہارا انجام بھی کیا ہے، ہلاکت ہی ہوگا، اور اسی طریقے پر تمہاری ہلاکت ہوگی۔ یہ اصل بتانا مقصد ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا انڈیلا۔ صوت اصل تو کوڑے کو بتا رہے ہیں، لیکن مراد کیا ہے یہاں پر، نوعن، یعنی عذاب کے، یعنی قسم قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انڈیلے، یہ معنی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب کیا ہے، گھات میں ہے، یعنی تاک لگا کر ہے۔ تو گھات میں ہے، تاک لگا کر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں۔ اصل معنی تو مرصاد کی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے تاک میں رہنا، کسی چیز کے انتظار میں رہنا کہ آتے ہی فوراً اس پر حملہ کریں۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ لفظ مناسب نہیں ہے، تو معنی کیا لیں گے اللہ کی ذات کی طرف، کہ بے شک آپ کا رب کیا ہے، لبالمرصاد، یعنی محافظ ہے، انسان کے اعمال کا محافظ ہے، وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اعمال کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ یرصد اعمال العباد فلا يفوته منها شیء، کہ بندوں کے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر رہا ہے، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کا چھوٹنے والا نہیں ہے، سارے کے سارے اعمال محفوظ ہیں۔ کیوں؟ لیجازیہم علیہا، تاکہ ان اعمال پر ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ دیا جائے۔ فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، پس اب رہا انسان سے مراد یہاں پر کافر مراد ہے، تو اب رہا انسان یعنی کہ کافر کو جب مبتلاه ربه، جب اس کا رب، کافر کو اس کا رب کیا ہے، آزماتا ہے، اختبرہ فاکرمہ بالمال وغیرہ، مال اس کافر کو وافر مقدار میں دے کر، بہت سارا مال دے کر یا پھر عزت و شہرت دے کر، بہت زیادہ ہر اعتبار سے اس کو کسی چیز کا محتاج بنائے بغیر ہر چیز اس کو دے کر، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، ونعمہ، اور اس کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے، تو فیقول، وہ کافر کہتا ہے کہ ربی اکرمن، تو میرا رب کیا کیا ہے، مجھے عزت بخشا ہے، شرف بخشا ہے، اکرمن۔ تو بھی اکرمن کیا ہے، دیکھیں کہ اصل میں اکرمنی تھا، یہ اکرمنی تھا،
تو یا متکلم کو کیا ہے آخر سے حذف کر دیا گیا ہے، تو اکرمن باقی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نون پر کسرہ ابھی بھی باقی ہے، تو وہ نون کا کسرہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ کسرہ دلالت کرے کہ اس کے بعد یا ہے جو حذف کر دی گئی ہے۔ تو اکرمنی، وہ کافر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے، طرح طرح کے لطف اندوز کی اشیاء اس کو عطا فرماتا ہے، تو کافر کہتا ہے کہ میرا رب مجھے اکرام کیا ہے، شرف بخشا ہے، عزت بخشا ہے۔ اور وہی کافر وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب کافر کو اس کا رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کا رزق کیا ہے تنگ کر دیتا ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، تو فیقول، وہ کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرا رب میری ذلت کر دیا ہے، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، یہ کہتا ہے۔ کلا، ایسا نہیں، یعنی کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ کافر مال اگر ان کے پاس آئے تو وہ عزت والا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اگر مال نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کافروں کے سامنے کافر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، عزت کا ہونا، مالداری کا ہونا عزت کی علامت نہیں ہے، اور پھر تنگ دستی کی ہونا ذلت کی علامت نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت کی علامت کیا ہے آگے یہاں پر بتا رہے ہیں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حرف ردع ہے، یعنی حرف ردع کب لایا جاتا ہے؟ ما قبل کی سختی سے تاکید سے منع روکنے کے لیے، یعنی ما قبل جو گزرا ہے، یعنی اس سے پہلے جو جملہ ہے یا پھر جو بھی کلام ہے، سختی سے اس کا رد کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے حرف ردع کلا لایا جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کافر جیسا سمجھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے انسان کی عزت حاصل ہوتی ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں لیس الاکرام بالغنی والاہانۃ بالفقر، بالغنا، کہ اکرام یعنی عزت اور شرف مالداری کی وجہ سے اور پھر بے عزتی فقر اور محتاجگی کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی مالداری کی وجہ سے عزت ہو اور پھر فقر کی وجہ سے بے عزتی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت اور پھر بے عزتی کس کی ہوا کرتی ہے؟ وَإِنَّمَا هُمَا بِالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، اطاعت کے ذریعے سے انسان عزت حاصل کرتا ہے اور نافرمانی کے ذریعے سے انسان ذلیل و رسوا ہوا کرتا ہے۔ وَكُفَّارُ مَكَّةَ لَا يَتَنَبَّهُونَ لِذَلِكَ، اور کفار مکہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، بلکہ وہ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ مال اگر زیادہ ہو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، مال اگر کم ہو، تنگ دست ہو تو لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ وہ لوگ مالداری اور تنگ دستی کو عزت اور ذلت کا ذریعہ سمجھ کر رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، اور ذلت والا جو سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے وہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ اے کافرو حقیقی بات تو یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام ہی نہیں کرتے، اس کی عزت ہی نہیں کرتے، یعنی لا تحسنون الیہ مع غناہم، تو اس یتیم کے ساتھ، حالانکہ وہ کافر مالدار ہیں، مالدار ہونے کے باوجود بھی اس یتیم کے ساتھ احسان نہیں کرتے، اچھائی کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ ایک بات یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، کافر و کفار مکہ میں جہاں بہت زیادہ دور جاہلیت میں غلط طریقے رائج تھے، من جملہ اس کے ایک یہ بھی تھے کہ رشتہ دار جو ہوتے، کسی قریبی رشتہ دار کا، بھائی کا یا پھر والد کا اگر انتقال ہو جائے تو وہ سارا کا سارا مال لے لیا کرتے تھے، بیویوں کو اور پھر میت کی ماں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو کوئی وہ حصہ نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے؟ سارا کا سارا مال خود ہڑپ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ خود مالدار ہوتے ہوئے میت کا سارا مال اپنی طرف کھینچ لینے، ہڑپ لینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں یہ بھی ایک کام رائج تھا۔ تو اب جو یتیم ہے اس کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دوسرے اسباب نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میت کے مال سے یتیم کی ضروریات کو پورا کرتے، اس کی ماں بیوی جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ کیا ہے اپنا مال ویسے ہی محفوظ رکھ کر میت کا جو مال ہے وہ اپنی طرف ہڑپنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کفار مکہ کے اس عمل کو بتاتے ہوئے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ اے کفار مکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ای لا تحسنون الیہ مع غناہم، تم کیا ہے وہ کافر مالدار ہونے کے باوجود، مع غناہم، ان کے پاس وافر مقدار میں مال، رزق، ہر چیز کی وافر مقدار ان کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود وہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ لا یعطونہ حقہ من المیراث، یعنی یتیم کا
وراثت میں جو حق ہے اس یتیم کو وہ حق عطا نہیں کرتے، نہیں دیتے، بلکہ اس کا حق بھی کیا ہے اپنی طرف چھین لینے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم اپنے آپ کو یا پھر دوسرے لوگوں کو، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، یعنی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ خود لوگوں کو کھلائے، یا پھر دوسروں کو نہیں تیار کرتے کہ وہ لوگوں کو کھلائے۔ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ای عَلَىٰ اِطْعَامِ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہ خود تم اپنے آپ کو تیار کرتے، نہ لوگوں کو تیار کرتے کہ اس طرح مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور آگے اور ایک کام کیا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کیا ہے لوگوں کی میراث کو، وراثت کو پورا کا پورا، اکلن ایک تو مفعول مطلق ہے، یہ لمن اس کی صفت لائے ہیں، تو لمن سے مراد یہاں پر اصل لمن کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر ایک ساتھ ان سب چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لینا، ہڑپ لینا جسے کہتے ہیں۔ تو مال وراثت بھی کیا ہوتا ہے، پہلے میت کا مال ایک جگہ جمع کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہے آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے جو مستحق آدمی ہے اس کو۔ لیکن یہ لوگ کیا کیا کرتے، میت کا مال سب ایک جگہ جمع کرتے، پھر اس کے بعد وہ سب اپنی طرف چھین لیا کرتے، اپنی طرف لے لیا کرتے تھے، تو اس کو یہاں پر اکلن لما سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا أي شدیداً لِلَمِّهِمْ، لَمِّهِمْ سے مراد وہی کہ بہت جمع کر وہ لوگ اپنی طرف پورا ہڑپ لیا کرتے تھے، چھین لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نصیبا نسیانی وصبیانی من المیراث، عورتوں کا جو حصہ ہے وراثت میں اس کو بھی چھین لیتے، لے لیتے، بچوں کا جو حصہ ہے اس کو بھی لے لیتے۔ ایسا نہیں کہ ان کو حصہ نہیں ملا، بلکہ ان کا جو حصہ ہے وراثت میں وہ تو لیتے ہی لیتے، اس کے ساتھ ساتھ میت کی بیوی کا جو حصہ ہے وہ بھی چھین لیتے، اور ماں کا جو حصہ ہے وہ بھی، بچوں کا جو حصہ ہے وہ سب لے لیا کرتے تھے۔ مع نصیبہم منہ، اس وراثت میں ان کا اپنا حصہ لینے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے، بچوں کا اور بیویوں کا حصہ بھی وہ لوگ لے لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اکل لما کہہ کر یہ ساری چیزیں وہاں پر اس لفظ کے اندر خود بخود شامل ہو جا رہی ہیں۔ او مع مالہم، تو ایک تو یہ ان کے مال کے ساتھ، ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہوا کرتا تھا دور جاہلیت میں کہ میت کا جو وراثت کا مال ہے اس کے قریبی رشتہ دار کیا کرتے، اس وراثت کے مال کو اپنی تجارت میں استعمال کرتے۔ تو ممکن ہے اس میں فائدہ اگر ہو تو اس کے لیے جو اس کے جو ورثاء ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو اگر دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، استعمال کر سکتے ہیں اس طرح لینے میں۔ لیکن وہ ہوا یہ تھا کہ میت کے مال کو لوگ لیتے، تجارت کے لیے استعمال کرتے، لیکن جتنا مال ہوتا وہ سب اپنے لیے رکھ لیتے، یعنی میت کے ورثاء کو کوئی بھی اس میں سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اب اس کی طرف اشارہ کرتے بتا رہے ہیں مع مالہم، اپنے مال کے ساتھ وہ مال کو بھی لے لیتے اور پھر ایک ساتھ جمع کر لیتے۔ تو مع مالہم کا لفظ یہ سارے مفہوم کو بتا رہا ہے کہ وہ لوگ میت کے مال کو لے کر یا پھر ان بچوں کے، بیویوں کے مالوں کو لے کر اپنی تجارت میں استعمال کرتے، اور وہ مال اپنے مال میں ہی، اپنی ملکیت میں ہی رکھا کرتے، ان لوگوں کو مال میں سے کچھ بھی حصہ ادا نہیں کرتے، نہیں دیتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ مال کی تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ جمن سے مراد یہاں پر کثیرن، یعنی بہت زیادہ تم مال سے محبت کرتے ہو۔ وَلَا يُنْفِقُونَهُ، مال کو تم مناسب مقام پر، صحیح مقام پر تم مال خرچ نہیں کرتے ہو۔ چلیے یہ ایک بات ہو گئی۔ تو چونکہ اس میں دیکھیں یہ کافروں کے درمیان دور جاہلیت میں تین چیزیں بہت زیادہ رائج تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخت سے کیا کر دی کہ نکیر فرمائی کہ تمہارے لیے یہ عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ نکیر کا مطلب منع فرمایا ہے کہ یہ عمل تمہارے لیے مناسب نہیں۔ چلیے اب یہاں صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ تین افعال، بلکہ چار افعال جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا فعل کیا ہے دیکھیں، بل لا تکرمون الیتیم، تکرمون ایک ہے، ولا تحاضون یہ دو ہو گئے، اور پھر تاکلون یہ تین فعل ہو گئے، اور تحبون یہ چار فعل ہوئے۔ تو چاروں فعل بھی کیا ہے، ہم جو کتاب پڑھتے ہیں قرات امام عاصم کوفی اور امام حفص علیہ رحمہ کے حساب سے جو قرآن پاک یہاں پر موجود ہے اس میں کیا ہے، تاکلون متکلم حاضر کے صیغوں سے اس کو پڑھا گیا ہے، تو کفار کو حاضر کے درجے میں رکھ کر، خطاب کے درجے میں رکھ کر اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو تحبون، اور ایک قرات کے مطابق بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، تحبون کے بجائے یحبون پڑھا گیا ہے۔ یحبون یعنی چاروں کے چاروں افعال غائب کے صیغے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو ہم امام حفص کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں وہ خطاب کے صیغوں سے ہے،
اور ایک قرات میں اس کو کیا ہے غائب کے صیغوں سے بھی پڑھا گیا ہے، تو یکریمون، یحاذون اور پھر یاکلون اور پھر یحبون، اس طرح غائب کے صیغوں سے پڑھا جائے گا۔ وفی قرات بالفوقانیہ، اور ایک قرات میں کیا ہے فوقانیہ، بالفوقانیتی ہے، فی الافعال الاربعہ، چاروں افعال میں فوقانیت سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عموماً یہاں صاحب جلالین کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب یہ تفسیر لکھتے چلے جاتے ہیں تو ممکن ہے صاحب جلالین کے پاس وہ نسخہ ہے کہ جس میں کیا ہے غائب کے صیغوں سے قرآن پاک پڑھا گیا ہے، یہ چار افعال جس میں کیا ہے غائب کے صیغوں سے پڑھے گئے ہیں۔ تو کیسے غائب کے صیغوں سے؟ مطلب صاحب جلالین کے سامنے قرآن پاک کا وہ نسخہ ہے کہ جس کو کیا کیا، جہاں پر کیسے پڑھا گیا ہے، لا تکریمون کی بجائے یکریمون پڑھا گیا ہے، یحاذون، یاکلون، یحبون، یہ جو پڑھا گیا ہے صاحب جلالین کے سامنے وہ نسخہ موجود ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس نسخے کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر بیان کی۔ اب جو ان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دوسری قرات کون سی ہوگی؟ تاکلون اور پھر تحاذون، تکریمون، یہ دوسری قرات ہوگی۔ ہمارے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو دوسری قرات غائب کے صیغوں سے پڑھنے والی ہوگی، تو اسی لیے یہاں پر صاحب جلالین کیونکہ ان کے سامنے ایسا نسخہ تھا کہ جس میں غائب کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے یہاں پر لکھ دیا بالفوقانیہ، اور ایک قرات میں کیا ہے فوقانیہ، فوقانیہ یعنی اوپر کے نقطے والے، تحتانیہ یعنی نیچے کے نقطے والے، تو فوقانیہ سے مراد ہے تا جسے کہتے ہیں، تا کے نقطے چونکہ اوپر ہوا کرتے ہیں تو اس کو فوقانیہ کہتے ہیں، اور تحتانیہ یا کو کہا جاتا ہے۔ تو بالفوقانیتی فی الافعال الاربعہ، چاروں افعال میں کیا ہے فوقانیہ سے یعنی اوپر کے نقطے، یعنی کہ تا سے پڑھا گیا ہے، تاکلون اور تکریمون اور تحاذون، تحبون، اس طرح پڑھا گیا ہے۔ کلا، تو اب دیکھیں چار چیزوں کا پہلے تذکرہ کیے ہیں، ایک تو یہ کہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اور جو ورثاء ہے ان کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں، اور مال کی بہت زیادہ محبت کیا کرتے۔ یہ چاروں چیزیں کفار مکہ کے درمیان تھی، تو اب کلا حرف ردا لا کر سختی سے منع کر رہے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں تمہارے درمیان ہرگز نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لیے ہرگز یہ چار چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ کلا ردع لہم عن ذلک، ان کے لیے سختی سے منع کرنا ہے ان کے بعد ان چیزوں سے، کن چیزوں سے؟ ابھی جن کا تذکرہ گزرا ہے، کیا ہے وہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اور پھر مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا مطلب یتیم کا اکرام کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ورثاء کے مال کو اپنی طرف لے لیتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مستحق وارث کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور پھر مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ چاہتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارا مفہوم لفظ کلا میں یہاں پر سمجھا جا رہا ہے۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کیا ہے پوری بالکل توڑ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، دکن دکا بالکل پیس دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، ای زلزلت بالکل ہلائی جائے گی، حرکت یعنی زلزلہ زمین پر طاری ہوگا، حتی ینہدم کل بناء علیہا، یہاں تک کہ اس زمین پر جتنی بھی عمارتیں ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے منہدم ہو جائیں گے، اور منہدم ہی نہیں بلکہ وینعدم، ایسے ہو جائیں گے کہ یوں محسوس ہوگا کہ ان کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ وہاں پر کوئی چیز موجود تھی ہی نہیں، بالکل ایک تو ٹوٹ جائیں گے اور دوسرا ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب اور فرشتے سب، اور آپ کا رب آئے گا، آپ کا رب آئے گا مطلب رب آنا مطلب امرہ، رب کا جو حکم ہے وہ قیامت کے دن آئے گا، تو رب کا حکم سے مراد یعنی قیامت کا دن مراد ہے، قیامت جب قائم ہوگی تو یہ سارے کے سارے معاملے۔ اور آگے کیا بتا رہے ہیں کہ والملک، فرشتے آئیں گے، والملائکۃ صفا صفا، کیسے؟ صف بستہ ہو کر آئیں گے، ای حال، یہ صفا صفا دونوں بھی حال بن کر واقع ہو، مصطفینہ صف بستہ ہو کر ایک کے بعد ایک قطار در قطار فرشتے آئیں گے، یہ ایک بات۔ او ذوی صفوف کثیرۃ، تو ایک تو صفا صفا صف بستہ ہو کر آنا یہ معنی ہے، یا نہیں تو بہت ساری صفوں میں فرشتے آ جائیں گے، یہ بھی معنی ہے، یعنی فرشتوں کی بہت ساری صفیں ہوں گی، یہ بھی یہاں پر مراد ہے۔ چلیے تو اب اصل مقصد یہاں پر قیامت کا دن قائم ہوگا یہ بتانا ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور پھر اس دن جہنم لائی جائے گی، وجیء یومئذ بجہنم، جاء با صلہ کے ساتھ لائے ہیں تو جہنم کو لانا مراد ہوگا، تو جہنم اس دن لائی جائے گی، تقاد بسبعین الف زمام، ہاں اب دیکھیں اب کہ 70,000 لگاموں کے ذریعے سے اس کو کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا،
جہنم کو 70,000 لگاموں کے ذریعے سے کیا ہے گھسیٹا جائے گا. وَكُلُّ ذِمَامٍ بِأَيْدِي 70,000 مَلَكٍ. تو ہر لگام کیسے ہوگا؟ ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. تو اب مطلب یہ کہ 70,000 اس کے لگام ہوں گے اور ہر ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. تو اس کو وہاں پر پورے اہتمام کے ساتھ کھینچ کر لایا جائے گا. لہا زفیر و تغید، اور اس میں کیا ہے بہت ساری جہنم کی آوازیں ہوں گی، وہ ابلتی ہی ہوگی، اور اس کی بہت ساری آوازیں یعنی مختلف قسم کی آوازیں اس کے اندر. جیسے ہانڈی ابلتی ہے تو جیسے آوازیں آتی ہیں تو اس میں بھی کیا ہے ویسی آوازیں آتی رہیں گی. ویسی وہ سختی کو اصل بتانا مقصد. لہا زفیر و تغید ان کا مطلب سختی کو بتانا، اتنی شدت والی آگ ہے اس کو بتانا یہاں پر اصل مقصد ہے. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور پھر انسان نصیحت حاصل کر لے گا. اس دن بات انسان کو سمجھ میں آ جائے گی، سمجھ جائے گا انسان. تو اب یہ یومئذ بتا رہے ہیں بدل من اذا. تو اذا دکت الارض دکن دکا میں جو اذا ہے اس سے یہ بدل ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ یتذکر الانسان. اس دن انسان یعنی کہ جس دن زمین بالکل ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یتذکر الانسان. تو اب یہ جواب بن کر واقع ہوتی، انسان کو وہ بات سمجھ میں آئے گی، انسان سمجھ جائے گا اور پھر نصیحت حاصل کر لے گا. تو انسان سے مراد الکافر، کافر ہے. ما فرط فیہ، کہ اللہ کی ذات میں یا پھر قیامت کے معاملے میں اس نے جو زیادتی کی ہے، انکار جو کیا ہے قیامت کا، اللہ کی ذات کا، اس دن وہ نصیحت حاصل کر لے گا، بات اس کو سمجھ میں آئے گی. لیکن بتا رہے ہیں وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس کو نصیحت حاصل کرنا یعنی قیامت جب قائم ہو رہی ہے، اپنی آنکھوں سے جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کو، قیامت کے کارناموں کو دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کے بعد جب وہ نصیحت حاصل کرے گا تو نصیحت اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، تو نصیحت اس کو کیا فائدہ پہنچائے گی، یہ معنی ہوں گے. الاستفہام بمعنی النفی، انا جو حرف استفہام ہے وہ نفی کے معنی میں ہے، یعنی لا ينفعہ تذکرہ ذلک. تو اس کو قیامت کی باتوں کو دیکھ کر، اس کی ہولناکیوں کو دیکھ کر سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس دن یقول مع تذکرہ، وہ انسان قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے میرے لیے افسوس، کاش کہ میں قدمت لحیاتی، میں کچھ نیک کام آگے بڑھاتا. قدمت الخیر والایمان لحیاتی، میں بھلائی کے کام اور ایمان کو میں کیا کرتا؟ اپنی زندگی کے لیے آگے بڑھاتا. اپنی زندگی کے لیے آگے بڑھاتا مطلب کون سی زندگی؟ اپنی اچھی زندگی کے لیے، آخرت میں جب جو اس کی اچھی زندگی ہو، ایسے کام کرتا کہ آخرت کی زندگی میں اس کے لیے اچھائی کے سبب بنتے. نیکیاں کرتا، ایمان لاتا، آخرت میں میرے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جاتے. کب؟ وقت حیاتی فی الدنیا. ایک معنی اس کی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میری جو دنیاوی زندگی تھی، دنیاوی زندگی میں کاش میں ایسے نیکیاں کرتا کہ ان نیکیوں کے ذریعے سے آخرت کی زندگی بھی میری اچھی ہو جاتی. تو آخرت میں کافر جو ہے وہ اس طرح کہے گا. فَيَوْمَئِذٍ، آگے بتا رہے ہیں کہ اس دن لا يعذب لا يعذب، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دے گا. لا يعذب، اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دے گا اپنا عذاب کسی کو بھی. یعنی مطلب یہ، ہاں عذابہ سے مراد ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے، یعنی اپنا جو عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب خاص طور پر بنایا ہے جو کافر کے لیے ہے، وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملکیت میں رکھے گا، اور جس کافر کو جتنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا. عذاب دینے کا معاملہ، عذاب دینے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا. بتا رہے ہیں اَیْ لَا يَكِلُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، کسی ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو ذمہ دار نہیں بنائے گا کہ وہ اپنی طرف سے فلاں کو عذاب دے، فلاں کو سزا دے. عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مالک نہیں بنائے گا. تو بتا رہے ہیں لا يعذب، کسرہ سے اگر پڑھیں گے تو معنی کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب دینا ہے وہ عذاب کی ملکیت اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا نہیں کرے گا. اس عذاب کا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار نہیں بنائے گا. ایک بات ہوگی. ولا یوثق وکذا، اور ویسے ہی یہاں پر بھی یوثق ہے سا کے کسرے کے ساتھ، بکسر سائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی کیا ہے ایسی سختی نہیں کرے گا. اپنی جو سختی ہے، اپنی جو شدت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی کی ذمہ عطا نہیں کرے گا. مطلب عذاب دینا
سختی سے پکڑ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، تو بتا رہے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں سختی سے پیش آتا ہوں، میں عذاب دینے کا معاملہ، سختی سے پیش آنے کا معاملہ کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ معنی ہوں گے کب؟ جبکہ یعذبو کے ذال کو کسرہ سے پڑھیں گے اور یوثقو کے سا کو کسرہ سے پڑھیں گے تو یہ معنی ہوں گے۔ وفی قراءۃ بفتح الذال والثاء، اور قراءت میں کیا ہے؟ ذال اور سا کے فتحے سے پڑھا گیا ہے، یعنی لا یعذب ولا یوثق۔ تو اب معنی کیا ہوں گے؟ اچھا، عذابہ میں جو ضمیر ہے اور وثاقہ میں جو ضمیر ہے ویسی صورت میں کس کی طرف جائے گی؟ کافر کی طرف۔ پہلی تفسیر میں اللہ کی طرف جا رہی تھی ضمیر، اور یہ تفسیر میں کافر کی طرف جا رہی ہے، تو اب معنی کیا ہوں گے؟ یعنی لا یعذب عذابہ، کافر کا جو عذاب ہوگا، جیسا عذاب ہوگا ویسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کو کسی دوسرے کو نہیں دے گا، اور کافر کی جیسی پکڑ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کی ویسی پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ معنی مراد ہوں گے کب؟ جبکہ لا یعذبو کے ذال کو زبر سے پڑھیں گے اور یوثقو کے سا کو زبر سے پڑھیں گے تو یہ معنی ہوں گے۔ تو بتا رہے ہیں وفی قراءۃ بفتح الذال والثاء، اور قراءت میں ذال اور سا کے فتحے کے ساتھ فضمیر عذابہ ووثاقہ، عذابہ اور وثاقہ کی جو ضمیر ہے وہ للکافر، کافر کی طرف لوٹے گی۔ والمعنی مطلب کیا ہوگا؟ لا یعذب احد مثل تعذیبہ، کہ کسی کو بھی اس کافر کے عذاب کی طرح عذاب نہیں دیا جائے گا، جیسی سزا کافر کو دی جا رہی ہے ویسی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ ولا یوثق مثل ایثاقہ، جیسے اس کی پکڑ کی جا رہی ہے، جیسے اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جا رہا ہے ویسا دوسرے کسی اور کے ساتھ ویسے سختی سے پیش نہیں آئیں گے، اور پھر وہاں سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی نفس مطمئنہ مطلب ای الآمنہ، آمنہ یہاں پر مراد ہے، یعنی آمنہ سے مراد امن والا، ایسا نفس جو کہ کیا ہو؟ بالکل گناہوں سے معمون ہو، گناہوں سے محفوظ ہو، وہ یہاں پر مراد ہے۔ وہی المؤمنہ، تو اب ایک معنی ہے گناہوں سے محفوظ نفس، ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ ایمان لانے والا جو نفس ہے، نفس مؤمنہ یعنی ایمان والوں کا جو نفس ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ ارجعی الی ربک، اے ایمان والے نفس تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ یقال لہا ذالک عند الموت، یہ ایمان والے سے مرنے کے وقت، موت کے وقت اس سے کہا جائے گا کہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، یعنی ارجعی الی امرہ و ارادتہ، اپنے رب کا جو حکم ہے، اس کا جو ارادہ ہے اس کی طرف پلٹ جا، راضیۃً، اس کے دیے ہوئے ثواب سے راضی ہو کر، راضیۃً بالثواب، اس کے دیے ہوئے ثواب سے راضی ہو کر، مرضیۃً عند اللہ بعملک، اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو پسندیدہ ہے، پسندیدہ بن کر اللہ کے دیے ہوئے ثواب سے خوش ہو کر، اور اللہ کے پاس تیرے جو اعمال ہیں ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کا پسندیدہ اور چہیتا بن کر تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ مطلب جامعۃً بین الوصفین، یہ دونوں وصف تیرے اندر شامل ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ دونوں وصف کیا ہیں؟ رب کے ثواب سے خوش ہونا اور تیرے اعمال کی وجہ سے رب تجھے پسند کرنا، یہ دو صفتوں سے تو اپنے رب کی طرف کیا ہے؟ مائل ہو جا، لوٹ جا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ راضیۃً مرضیۃً یہ دونوں حال واقع ہو رہے ہیں، وہما حالانی ویقال لہا فی القیامہ، اور یہ نفس مطمئنہ جو مومن آدمی کا جو نفس ہے کب کہا جائے گا اس سے؟ یہ قیامت کے دن کہا جائے گا۔ فادخلی فی عبادی، تو اے نفس تو میرے، جملہ نفس سے مراد انسان ہے، نفس ایمان والوں کا جو نفس ہے وہ مراد، تو اے مومن نفس میرے جو نیک بندے ہیں جو سارے کے سارے ایک مقام پر جمع ہیں، تو بھی ان نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ فادخلی فی جملۃ عبادی الصالحین، میرے جو جملہ نیک بندے ہیں ان میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور پھر ان نیک لوگوں کے ساتھ تو بھی کیا ہے؟ میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو بہرحال یہاں پر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم سورہ فجر مکمل کیے ہیں، اب یہاں سے سورہ بلد کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔